نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری انتہائی واجب الاحترام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا 30واں اور آخری پارہ، قرآن کریم کی سب سے مختصر اور چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ کیوں نازل فرمائی؟ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں حضور کے لیے کون سی نعمت کا تذکرہ فرمایا، اسے سمجھنے سے پہلے اختصار سے سمجھیے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نسبی اور جسمانی اولاد کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں وہ ہیں جو بڑی ہوئی ہیں، چاروں کے نکاح اور شادیاں ہوئی ہیں۔ ان میں سے 3 کا انتقال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں ہوا، اور حضرت فاطمہ کی وفات حضور کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ اللہ پاک نے جو آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے، ان میں سے ایک بھی بڑا نہیں ہوا، تینوں کے تینوں بچپن میں، چھوٹی عمر میں، نابالغ ہونے کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ جب حضور کے بیٹوں کا انتقال ہوا، اس پر آپ کے مخالفین، دین دشمن طبقہ، مشرکین مکہ نے خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی کی بنیاد یہ تھی، یہ پیغمبر کہتا ہے کہ میرا دین پوری دنیا میں جائے گا، میرا نام گھر گھر میں پہنچے گا، میرا مشن پوری دنیا پر غالب آئے گا۔ اس نبی کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جب یہ نبی دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے دین کو لے کر آگے کون جائے گا؟ اس نبی کا انتقال ہوگا، نبی کا نام ختم، نبی کا انتقال ہوگا، نبی کا کام ختم۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو جواب دیتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ان کی باتوں پہ پریشان نہیں ہونا، زیادہ غمزدہ نہیں ہونا۔ ہم نے بیٹا لیا تو کیا ہوا، ہم نے بدلے میں آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ بیٹے لیے تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو بدلے میں کوثر عطا کیا ہے۔ اب میرے آپ کے دنیا کے ہر باشعور انسان کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کوثر وہ کون سی نعمت ہے جس کے ملنے پر انسان کو بیٹے کی جدائی کا غم بھی بھول جائے؟ یہ وہ کون سی نعمت ہے جس کے عطا کرنے پر انسان کے بیٹے کا غم، جدائی کا غم وہ ہلکا ہو جائے؟ آخر یہ نعمت ہے کون سی؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے قلم اٹھے، لفظ کوثر کے معانی بیان کرنے شروع کیے، اور کئی معانی علماء امت نے بیان کیے۔
حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا کہ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لفظ کوثر کے 26 معانی بیان کیے ہیں۔ میں آج کی اس نشست میں ان میں سے صرف 2 معنوں پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان باتوں کی طرف توجہ کریں گے، آپ کا دل اور دماغ بھی گواہی دے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی کیسے دی ہے۔ چنانچہ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی میں حضرت اکرمہ کے حوالے سے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ کوثر کا ایک معنی ہے النبوہ، کوثر کا دوسرا معنی ہے الکتاب۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوگا، اے حبیب یہ خوش ہو رہے ہیں کہ نبی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، نبی کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، اے نبی پریشان نہیں ہونا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نبوت بھی دی ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کتاب بھی عطا کی ہے۔ اب ذہن میں ایک اور سوال اٹھتا ہے، اے اللہ نبوت فقط حضور کو تو نہیں دی، نبوت تو اللہ آپ نے اوروں کو بھی عطا کی ہے۔ آپ سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء وہ ہیں جن کو آپ نے نبوت عطا کی۔ اے اللہ نبوت فقط آپ کے لیے تو نہیں ہے، آپ نے نبوت اوروں کو بھی دی ہے۔ اے اللہ آپ نے اپنے نبی کو کتاب دی ہے تو فقط اپنے نبی کو نہیں دی، آپ سے پہلے دیگر انبیاء کو بھی دی ہے۔ حضرت داؤد کو زبور دی، حضرت موسیٰ کو تورات دی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، انبیاء کرام علیہم السلام کو صحیفے دیے۔ اے اللہ اگر اس کا معنی نبوت وہ فقط آپ کے لیے نہیں، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی دی ہے، اگر اس کا معنی کتاب فقط آپ کو نہیں بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کو بھی دی ہے، اس میں آپ کا کمال کیا، آپ کی خصوصیت اور خوبی کیا؟ نروال کے دوستو میرا دعویٰ ذہن میں رکھیں، اس دعوے پر دلائل سماعت فرمائیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے، اللہ پاک نے حضور سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہم السلام انبیاء کو نبوت دی ہے، لیکن جیسی آمینہ کے لال کو دی ویسی نبوت خدا نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ اللہ نے آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض انبیاء کو کتابیں دی ہیں، لیکن جیسی کتاب آمینہ کے لال کو دی ایسی کتاب خدا نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ نبوتوں میں سب سے اعلیٰ نبوت ہمارے پیغمبر کو عطا فرمائی، کتابوں میں سے سب سے اعلیٰ کتاب ہمارے پیغمبر کو عطا فرمائی۔ اب انا اعطیناک الکوثر کا معنی یہ، اے محبوب پریشان نہیں ہونا، ہم نے آپ کو ایسی نبوت عطا کی جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ایسی کتاب عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ سوال یہ ہے، اللہ کے نبی اور پہلے انبیاء کی نبوت میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو کیسی نبوت عطا کی جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی؟ پہلا فرق سمجھیے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہم السلام اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہر نبی کو ماننے والے اس وقت تھے جب نبی کہتا تھا میں اللہ کا نبی۔ جب تک نبی دنیا میں نہیں آتے تھے نبی کی بات کرنے والے موجود نہیں، جب تک نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا نبی کی بات ماننے والے موجود نہیں۔ لیکن اگر بات آمینہ کے لال کی جائے، ابھی تک حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی تک اللہ کے نبی نے دنیا میں قدم رنجا نہیں فرمائے تھے، ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنکھ نہیں کھولی تھی۔ آپ کی نبوت کو ماننے والے پہلے سے موجود تھے، آپ کی بات کرنے والے پہلے سے موجود تھے، آپ کے بارے میں خوشخبریاں دینے والے
پہلے سے موجود تھے۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر قرآن کریم کے 22ویں پارے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام سبا بن یشہب تھا، اور یہ شخص وہ ہے جس نے 481 سال تک دنیا میں حکومت کی ہے۔ 500 سال کے قریب اس نے دنیا میں حکومت کی۔ جب یہ دنیا کا حکمران تھا، اپنی قوموں کو جمع کیا، قبیلے والوں کو جمع کیا، اپنے ماننے والوں متبعین کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو ایک بات سمجھائی، جسے امام ابن کثیر نے ان الفاظ میں نقل کیا، کہنے لگا لوگو یملک بعد قحطانہ نبی تقی خبطۃ خیر الانامی سمی احمد یا لیت انی اعمر بعد مبعثہ بعامی متی یظہر فکونوا ناصریہ ومن یلقوہ یبلغہ سلامی۔ کہتے لوگو میری زندگی کا پتہ نہیں، آج چلا جاؤں کل چلا جاؤں، زندگی ختم ہو جائے، تمہیں بتا کر جا رہا ہوں میں نے حکومت بھی کی ہے، آسمانی کتابوں کو بھی پڑھا ہے، مجھے آسمانی کتابیں بتاتی ہیں ان قریب روئے زمین پر ایک نبی نمودار ہونے والا، ایک نبی آنے والا، نبی ایسا ہوگا تقی خبطۃ خیر الانامی، وہ نبی متقی بھی ہوگا، وہ نبی ایسا ہوگا جو رات کو سوئے گا کم، امت کے درد میں جاگے گا زیادہ، روئے گا زیادہ۔ خیر الانامی وہ نبی ایسا ہوگا ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ نبی ایسا ہوگا جن کے مقام اور مرتبے تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکے گا۔ وسمی احمد یا لیت انی اعمر بعد مبعثہ بعامی، اس نبی کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد بھی ہوگا، حضرت احمد بھی ہوگا۔ خدایا مجھے زندگی عطا کرنا، میں اس نبی کا زمانہ پالوں۔ پھر کہتے زندگی کا پتہ نہیں، متی یظہر فکونوا ناصریہ، اے لوگو اگر تم میں سے کسی ایک کی موجودگی میں وہ نبی دنیا میں آ جائے، پھر اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نبی کا کلمہ بھی پڑھنا، اس نبی کے دین کی مدد اور نصرت بھی کرنا۔ ومن یلقوہ یبلغہ سلامی، اور تم میں سے جو بندہ اس نبی سے ملاقات کرے اس نبی تک میرے سلام بھی پہنچا دینا۔ اللہ فرماتے انا آتیناک الکوثر، اے مشرکین مکہ پریشان ہو، اے مشرکین مکہ خوشی ہونے کی ضرورت نہیں، نبی کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو نبوت دی، کیا مانا؟ جب ان کی نسلیں بھی نہیں تھی آپ کا نام لینے والے تب بھی موجود تھے، جب ان کے بڑے بھی نہیں تھے آپ کی نبوت کی باتیں کرنے والے تب بھی موجود تھے۔ حضور آپ کی اولاد کی وفات پر خوشیاں منانے والے، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، آپ کا نام باقی رہے گا۔ آپ نہیں تھے چرچا تب بھی تھا، آپ ہیں چرچا اب بھی ہے، آپ دنیا میں نہیں ہوں گے آپ کی نبوت کا چرچا تب بھی باقی رہے گا۔ انا آتیناک الکوثر، یہ کہتے ہیں نبی کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے۔ حضور آپ کا نام تب بھی تھا جب آپ دنیا میں نہیں تھے، آپ کو ماننے والے اس وقت بھی تھے جب ان کی نسلیں نہیں تھی۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1100 سال پہلے، 1100 سال پہلے یمن میں ایک بادشاہ گزرا ہے جسے تبا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ یمن سے چلا، چلتے 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 مختلف علاقوں سے گزر کر اس وقت کا یثرب، آج کا مدینہ منورہ پہنچا۔ مولانا کاندھلوی فرماتے ہیں اس کے ساتھ اس کی فوج بھی تھی، اس کے سپاہی بھی تھے، اس کے لشکر بھی تھے، اور اس کے ساتھ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے
400 उलमा भी थे। इसने वहाँ पर पड़ाव डाला, रात को ऐलान किया, काफले वालों अपना सामान तैयार रखना, हमने सुबह यहाँ से रवाना होकर अगले शहर की तरफ जाना है। 400 उलमा ने यक जुबान होकर कहा, बादशाह सलामत, हम आपके साथ नहीं जा सकते, हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। तुब्बा बादशाह ने पूछा, उलमा ज़रा बताइए तो सही, वो कौन सी वजह है जिसकी बुनियाद पर बादशाह के महल को छोड़कर बयाबान और जंगल में रहना चाहते हो, जहाँ पर आबादी का नामो निशान नहीं, इंसानियत का नामो निशान नहीं। तुम्हारी वो कौन सी ज़रूरत है जो मैंने पूरी नहीं की? बादशाह सलामत, आपने हर ज़रूरत पूरी की है, फिर वजह क्या है उस महल को छोड़कर इस बयाबान में रहने की? 400 उलमा ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हमारी आसमानी किताबें बताती हैं नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ज़मीन पर तशरीफ़ लेंगे, हम उस नबी का इंतज़ार करना चाहते हैं। हमारी किताबें बताती हैं, यहाँ के पत्थर बताते हैं, यहाँ की रेत और टीले बताते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मान का दारुल हिजरत यही इलाका बनेगा। मौलाना कांदलवी फरमाते हैं, तुब्बा बादशाह ने वहाँ पे चंद दिन रहने का इंतज़ाम किया, और रहने का इंतज़ाम सिर्फ किया नहीं बल्कि मिस्त्री बुलाए, मजदूर बुलाए। 400 उलमा में से हर एक आलिम को बादशाह ने मकान बना कर दिया, रिहाइश का इंतज़ाम किया। 400 उलमा में से हर आलिम का निकाह का इंतज़ाम किया, उसकी शादी करी, उनके खर्चे का इंतज़ाम किया, उन्हें महकानात दिए, कहा यहाँ रहिए, अल्लाह के नबी का इंतज़ार कीजिए। और यहाँ पर बस नहीं की, तुब्बा बादशाह ने एक मकान बनवाया और 2 मंजिला बनवाया, एक कमरा नीचे एक कमरा ऊपर। फिर 400 उलमा में से एक आलिम को बुलाकर उसको एक खत दिया और मकान की चाबी दी, कहा अगर हुजूर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, ये मकान भी नबी की खिदमत में मेरी तरफ से पेश कर देना, और ये मेरा खत भी अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर देना। नारोवाल के दोस्तों, दिन गुजरे, रात गुजरी, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, सदियां गुजरी, 1100 साल गुजरे। अल्लाह के नबी ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया, अल्लाह के नबी की विलादत बासआदत हुई। 40 साल अल्लाह के नबी ने यूं गुजारे। मक्का में हर बंदा आपको सादिक और अमीन कहता है, अपने फैसले अल्लाह के नबी से कराते हैं, अपनी अमानतें अल्लाह के नबी के पास रखते हैं। नबी ने 40 साल के बाद कहा, लोगो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बना दिया, मैं तुम्हारा नबी और रसूल, मेरी बात मान लो, दुनिया भी तुम्हारी, उकबा भी तुम्हारी, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। कल तक सादिक और अमीन कहने वाले नबी के दुश्मन बन गए, अल्लाह के नबी की जान के दुश्मन बन गए। नबी चलते हैं, चलने नहीं देते, नबी बैठते हैं, बैठने नहीं देते, नबी दावत देते हैं, लोग बात नहीं सुनते। अल्लाह के नबी इबादत करें, इबादत करने नहीं देते। नबी ने मक्का छोड़ा, तैफ का रुख किया, जालिमों ने पत्थर मार कर नबी के जिस्म अतर से खून निकाल कर नबी के मुबारक कदमों को खून से रंगीन किया। अल्लाह के नबी ने 13 साल मक्का में गुजार कर अल्लाह का हुक्म देख कर अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया, मदीना की तरफ हिजरत की। अल्लाह के नबी मदीना में पहुंचे, सहाबा दौड़ कर आए, हुजूर मेरे घर में, नहीं नहीं हुजूर मेरे घर में, या रसूल अल्लाह मेरे पास आइए, मेरा गरीब खाना, मेरा मकान आपके लिए हाजिर है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने अपनी ऊंटनी की रस्सी और लगाम को उसके गले में लपेटा, कहा लोगो दाहा फइन्नहा मामूरतुन, इस ऊंटनी को छोड़ दीजिए, ये चलती नहीं, अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। जे यहाँ बैठेगी उसी मकान में, जहाँ बैठेगी उसी घर में मैं मोहम्मद आराम करूँगा, उसी घर में रिहाइश इख्तियार करूँगा। मौलाना कांदलवी फरमाते हैं, ये ऊंटनी चलते चलते चलते
جس مکان کے سامنے بیٹھی، یہ مکان ایک منزلہ نہیں 2 منزلہ تھا۔ رہنے والے کون؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری ہے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں جسے 1100 سال پہلے تبا بادشاہ نے خط بھی دیا، چابی بھی دی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اللہ کے نبی کی خدمت میں چابی بھی پیش کی، نبی کی خدمت میں 1100 سال پہلے لکھا جانے والا خط بھی پیش کیا۔ اس نے کیا لکھا؟ قربان جائیے نبی کی نبوت پہ، قربان جائیے نبی کی رسالت پہ، قربان جائیے نبی کے کمالات پہ۔ اے نبی، یہ ظالم کہتے ہیں نام مٹ جائے گا، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو ایسی نبوت دی، ان کی نسلیں نہیں تھی، آپ کے نام لینے والے موجود تھے۔ اس عاشق بادشاہ نے نبی کے بارے میں کیا لکھا؟ اس نے لکھا اور انتہا کی، کا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن امی وجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره کل غمی۔ کہتے حضور میں نے آپ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے مانتا ہوں۔ فلو مد عمری الی عمره، اگر میری زندگی نے وفا کی، میں آپ کے زمانے تک دنیا میں رہا، لکنت وزیرا لہ وابن امی، حضور پھر بادشاہ میں نہیں ہوں گا، بادشاہ آپ ہوں گے۔ آپ کے آنے پر بادشاہت بھی چھوڑ دوں گا، نبوت بھی آپ کی، بادشاہت بھی آپ کی، میں آپ کا وزیر بن کر زندگی گزاروں گا۔ پھر کہتے نانا وزیر ہونا تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی، میں تلوار لے کر آپ کی فوج کا ادنا سپاہی بن کر آپ کا دفاع کروں گا۔ آپ فرماتے جائیں گے میں کرتا جاؤں گا، حکم آپ کا ہوگا، عمل کرنے والا میں ہوں گا۔ جو آپ کا دشمن، آپ کے دین کا دشمن، آپ کی نبوت اور رسالت کا دشمن، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر کے آپ کے سینے کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ فرمایا انا آتینا کل کوثر۔ حضور یہ کہتے ہیں نبی کا نام مٹ جائے گا، ہم نے آپ کو نبوت دی، خدایا وہ تو اوروں کو بھی دی ہے۔ فرمایا جیسی آپ کو دی ہے ایسی کسی کو نہیں دی۔ ہر نبی کو ماننے والے اس وقت جب نبی کہے میں نبی ہوں، حضور کو ماننے والے تب بھی تھے جب حضور نے دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ میں نے 2 مثالیں عرض کی، نبی کو ماننے والے پہلے اللہ نے نبوت تو اوروں کو بھی دی، اللہ نے نبوت حضور کو بھی دی۔ حضور اور پہلے انبیاء کی نبوت میں دوسرا فرق سمجھیے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے اللہ نے ہر نبی میں کوئی نہ کوئی خاص کمال رکھا تھا، ہر نبی میں کوئی نہ کوئی خاص کمال رکھا تھا۔ نبی ویسے با کمال ہوتا ہے، نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا، نبی ویسے با کمال ہوتا ہے، لیکن بعض انبیاء میں بعض کمالات کا غلبہ، لیکن جب باری حضور کی آئی، اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کو جو تنہا اکیلے کمال دیے تھے وہ سارے اٹھا کر نبی میں جمع فرما دیے۔ جو خوبیاں الگ الگ تھی اللہ نے وہ ساری حضور میں جمع فرما دی۔ حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری قاسم العلوم والخیرات۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اسی بات کو اپنے انداز میں یوں کہا، آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4۔ کیا معنی؟ دنیا میں کسی بھی خوبی کا تصور کرو گے، کسی چیز کو بھی کمال سمجھو گے، وہ اللہ کے نبی کے اندر تمہیں موجود ملے گی۔ جو بھی کمال دیکھو گے
اللہ کے نبی میں موجود ملے گا۔ سمجھانے کے لیے کہوں گا، انبیاء میں سے حضرت آدم ایسے نبی جن میں خلق کا غلبہ، اللہ کے نبی میں خلق موجود۔ حضرت شیس وہ جن میں معرفت کا غلبہ، اللہ کے نبی میں معرفت موجود۔ حضرت نوح وہ جن میں جوش تبلیغ کا غلبہ، اللہ کے نبی میں جوش تبلیغ موجود۔ حضرت ابراہیم وہ جن میں جذبہ توحید کا غلبہ، اللہ کے نبی میں جذبہ توحید موجود۔ حضرت اسماعیل وہ جن میں ایثار اور قربانی کا غلبہ، اللہ کے نبی میں ایثار اور قربانی موجود۔ حضرت موسیٰ وہ ہیں جن میں غلبہ جلال کا، اللہ کے نبی میں جلال موجود۔ حضرت ہارون وہ ہیں جن میں غلبہ جمال کا، اللہ کے نبی میں جمال موجود۔ حضرت عیسیٰ وہ ہیں جن میں غلبہ ہے عبادت کا، زہد و ورا کا، اللہ کے نبی میں عبادت بھی موجود، زہد و ورا بھی موجود۔ حضرت یحییٰ وہ ہیں جن میں غلبہ ہے عفت اور پاک دامنی کا، اللہ کے نبی وہ ہیں جن میں عفت اور پاک دامنی موجود۔ حضرت داؤد وہ ہیں جن میں غلبہ ہے خوبصورت آواز کا، اللہ کے نبی میں خوبصورت آواز موجود۔ حضرت سلیمان وہ ہیں جن میں غلبہ ہے سخاوت کا، اللہ کے نبی میں سخاوت موجود ہے۔ حضرت صالح وہ ہیں جن میں غلبہ ہے فصاحت کا، اللہ کے نبی میں فصاحت موجود ہے۔ حضرت شعیب وہ جن میں غلبہ ہے خطابت کا، اللہ کے نبی میں خطابت موجود ہے۔ اللہ کے انبیاء میں سے حضرت یوسف وہ ہیں جن میں غلبہ ہے حسن و جمال کا، اللہ کے نبی میں حسن و جمال موجود۔ حضرت یعقوب وہ ہیں جن میں غلبہ ہے صبر کا، اللہ کے نبی میں صبر موجود۔ نارووال کے دوستو، بات انبیاء سے آگے چلائیے۔ انبیاء کے بعد بھی اللہ نے اگر کسی کمال کو باقی رکھنا تھا، اللہ نے کسی خوبی کو باقی رکھنا تھا، اگر کسی میں ہوگی وہ نبی میں موجود ہوگی۔ ابو بکر میں صداقت کا غلبہ، نبی میں صداقت موجود۔ عمر میں عدالت کا غلبہ، نبی میں عدالت موجود۔ عثمان میں سخاوت کا غلبہ، نبی میں سخاوت موجود۔ علی میں شجاعت کا غلبہ، نبی میں شجاعت موجود۔ امیر معاویہ میں سیاست کا غلبہ، نبی میں سیاست موجود۔ صحابہ سے آگے چلیے، ابو حنیفہ میں فقاہت کا غلبہ، نبی میں فقاہت موجود۔ امام بخاری میں علم حدیث کا غلبہ، اللہ کے نبی میں موجود۔ ابن کثیر میں تفسیر کا غلبہ، اللہ کے نبی میں موجود۔ امام غزالی میں تصوف کا غلبہ، اللہ کے نبی میں موجود۔ اللہ نے نبوت اوروں کو بھی دی ہے، حضور کو بھی دی ہے، لیکن جب باری کمالات کیے، اللہ نے جو کمال انہیں تنہا دیے، وہ سارے کمالات اپنے نبی میں جمع کر دیے۔ اس لیے میرے دوستو، جملہ ذہن میں رکھنا، اگر دنیا کا کوئی بندہ میرے نبی کے کمالات کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے، الگ الگ دیکھنا چاہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کو دیکھ لے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کے کمالات ایک جگہ پہ دیکھنا چاہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ وہ تو اوروں کو بھی دی ہے، فرمایا جیسی آپ کو دی ہے ویسی کسی کو نہیں دی، جیسی آپ کو دی ہے ویسی کسی کو نہیں دی۔ تیسرا فرق سمجھیے، اللہ نے نبوت تو اور انبیاء کو بھی دی ہے، لیکن حضور کو بھی دی ہے۔ آپ کی اور پہلے انبیاء کی نبوت میں تیسرا فرق، پہلے انبیاء کی نبوت ہر اعتبار سے محدود تھی، زمانے کے اعتبار سے نبی کی نبوت کی حد ہے، زمانہ ختم ہوتا اللہ دوسرا نبی بھیجتے۔ مکانات کے اعتبار سے، توجہ میری طرف، مکانات کے اعتبار سے نبوت محدود تھی، علاقہ ختم ہوتا آگے دوسرا نبی۔ افراد کے اعتبار سے نبوت محدود تھی، قوم بدلتی تو نبی بدل جاتا۔ جب باری آمینہ کے لال کی یہی ہے، اللہ نے زمانے بھی ختم فرما دیے، مکانات بھی ختم فرما دیے، افراد بھی ختم فرما دیے۔ اب سارے زمانے حضور کے، سارے مکانات حضور کے، سارے افراد حضور کے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو طرز اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا، وہی طرز اپنے نبی کی نبوت کے لیے استعمال فرمایا۔
اگر اللہ رب الناس ہیں، حضور وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہیں، اگر حضور اللہ رب العالمین ہیں، حضور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں، پہلے انبیاء کو نبوت تو دی مگر مکان کے اعتبار سے ایک حد ہے، زمانے کے اعتبار سے ایک حد ہے، افراد کے اعتبار سے ایک حد ہے۔ جب حضور دنیا میں آئے اللہ نے نبوت یوں دی، اب جتنے بھی زمانے نبوت حضور کی، جتنی بھی مکانات نبوت حضور کی، جتنے بھی افراد نبوت حضور کی، اللہ نے خود کو رب العالمین کہہ کر، حضور کو رحمت للعالمین کہہ کر مجھے اور آپ کو سمجھا دیا جیسے عالمین کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں، عالمین کا کوئی ذرہ نبی کی نبوت سے بھی باہر نہیں، خود کو رب الناس کہہ کر، نبی کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہہ کر ہمیں سمجھا دیا جیسے انسانیت کا کوئی فرد رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، ایسے انسانیت کا کوئی فرد نبی کی نبوت سے باہر نہیں۔ اگر خدا زمین کا رب میرے حضور زمین کے نبی، اگر خدا آسمان کا رب میرے حضور آسمان کے نبی، اگر خدا مشرق و مغرب شمال و جنوب کے رب میرے حضور مشرق و مغرب شمال و جنوب کے رب، اگر خدا تحت الثری کے نبی اللہ، اگر خدا تحت الثری کے رب حضور تحت الثری کے نبی، اگر خدا سدرۃ المنتہا کے خدا حضور نبی ہیں، اگر خدا فرش کے خدا حضور نبی ہیں، اگر خدا عرش کے خدا حضور نبی ہیں، اگر خدا دنیا کے خدا حضور نبی ہیں، اگر خدا قبر کے خدا تو حضور قبر کے بھی نبی ہیں۔ اللہ نے نبوت تو اوروں کو بھی دی لیکن جیسی حضور کو دی ویسی کسی کو نہیں دی۔ فرمایا انا آتیناک الکوثر، کوثر کا دوسرا معنی حضور ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، ہم نے آپ کو کتاب دی ہے۔ اللہ وہ تو اوروں کو بھی دی، فرمایا جیسی آپ کو دی ہے ویسی کسی کو نہیں دی، جیسی آپ کو دی ہے ویسی کسی کو نہیں دی۔ کیا معنی؟ آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب آج اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں ہے، اگر کوئی محفوظ ہے تو ایک ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ آج کوئی یہودی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس تورات وہی ہے جو حضرت موسیٰ پر اتری تھی، کوئی عیسائی نہیں کہہ سکتا ہمارے پاس انجیل وہی ہے جو حضرت موسیٰ پر اتری تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس قرآن وہی ہے جو حضور پہ اترا تھا۔ بلکہ مفتی صاحب میری معلومات کی حد تک ملک بدلتا ہے تو تورات بدل جاتی ہے، صوبہ بدلتا ہے تو انجیل بدل جاتی ہے، شہر بدلتا ہے تو انجیل بدل جاتی ہے، لیکن جب باری قرآن کی آتی ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، جو قرآن کریم مشرق میں وہی مغرب میں، جو شمال میں وہی جنوب میں، جو 6 سال کے بچے کی زبان پر وہی 96 سال کے بوڑھے بابے کی زبان پر، آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جس کتاب کی ایک زیر زبر حرف اور پیش میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکا، وہ صرف ایک کتاب ہے جسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ یہ صرف قرآن کا اعزاز ہے۔ بلکہ مفتی شافی صاحب رحمۃ اللہ نے معارف القرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے، خلیفہ مامون الرشید وقت کا بادشاہ ہے اور علم دوست بادشاہ ہے، علماء کی قدر کرنے والا، اپنے دربار میں مختلف علماء کو بلاتا ہے، گفتگو کراتا ہے۔ ایک عالم کو بلایا، اس عالم نے گفتگو کی، خلیفہ نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کسی اور دین سے تعلق رکھنے والا ہے۔ گفتگو ختم ہوئی تو بادشاہ نے بلایا، مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی نہیں مسلمان نہیں ہوں، اللہ نے تمہیں اچھی زبان دی ہے، بات بڑی اچھی کرتے ہو، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے اور بھی مسلمان ہوں گے۔ بادشاہ سلامت میں بڑوں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، بادشاہ نے مجبور نہیں کیا، یہ چلا گیا۔ اگلے سال پھر دعوت نامہ بھیجا، یہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی، سر پر نبی کی سنت امامہ ہے، بادشاہ کے دربار میں داخل ہو کر گفتگو کی۔ جب جانے لگا تو بادشاہ نے بلایا، وہی ہو جو میں بھولتا ہوں؟ بادشاہ سلامت وہی ہوں جو پچھلے سال آیا تھا، میں نے اسلام کی دعوت دی تھی تو نے قبول نہیں کی تھی، آج مسلمان ہو الحمدللہ۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے واقعہ بتایا۔ بادشاہ سلامت میں بولتا بھی بہت اچھا ہوں، لکھتا بھی بہت اچھا ہوں، اللہ نے مجھے قلم بڑا بلا کا دیا ہے۔ وہ زمانہ کتابت کا زمانہ تھا، ہاتھ سے لوگ کتابیں لکھتے تھے، پرنٹ کا زمانہ نہیں، کاغذ پر قلم اور دوات کے ساتھ لوگ کتابیں لکھتے ہیں۔ ایک رات میں بیٹھا تھا، اچانک میرے دل میں ایک بات آئی، اس وقت روئے زمین پر 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں۔ نمبر 1 یہودی جن کے پاس تورات،
نمبر 2 عیسائی جن کے پاس انجیل، نمبر 3 مسلمان جن کے پاس قرآن۔ یہودیوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم سچے، عیسائیوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم سچے، مسلمانوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم سچے۔ سچا کون؟ میرے دل میں ایک بات آئی، صبح اٹھ کر بازار گیا، میں نے ایک نسخہ تورات کا، ایک انجیل کا، ایک قرآن کریم کا خریدا، پھر کاغذ اور قلم لے کر گھر پہنچا، میں نے 2 نسخے ان کتابوں کے اپنی طرف سے لکھے، تورات کے 2 نسخے، انجیل کے 2 نسخے، قرآن کریم کے 2 نسخے۔ لکھنے کے بعد میں نے تورات لی، یہودیوں کے علماء کے پاس پہنچا، میں نے کہا تمہارے نبی پر اترنے والی کتاب ہے، میں نے لکھی ہے، بیچنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں کے علماء نے چوم کر الماری میں رکھی، مجھے پیسے دے دیے۔ میں عیسائیوں کی انجیل لکھ کر گیا، اس میں بھی میں نے کافی ساری تبدیلیاں کی، ان کے پاس جا کر بیچی، انہوں نے چوم کر الماری میں رکھے، مجھے پیسے دے دیے۔ میں نے قرآن کریم کا ایک نسخہ لیا، اب مفتی صاحب کی بات کو اپنے لفظوں میں عرض کرنے لگا ہوں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی صاحب کی بات اپنے لفظوں میں، انجیل کا ایک نسخہ لے کر جامع مسجد بلال میں پہنچا، 6 سال کا معصوم بچہ نکل رہا تھا۔ بیٹا کیا کرتے ہو؟ قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ بیچنا چاہتے ہو؟ خریدو گے؟ جی بالکل خریدوں گا۔ اس بچے نے قرآن کریم کو کھولا، کھول کر بند کیا، کہا چاچا جی یہ قرآن وہ نہیں جو اللہ کے نبی پر اترا تھا، کسی ظالم نے اس کو بدل دیا۔ میں دوسرا نسخہ لے کر ایک اور مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ میں پہنچا، مجھے 90 سال کا بوڑھا بابا ملا۔ بابا جی قرآن کریم پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں۔ تمہاری آنکھیں بینائی بہت کمزور ہے۔ بابا جی قرآن کریم موٹے الفاظ میں لکھا ہے، بیچنا چاہتا ہوں، خریدو گے؟ جی بالکل خریدوں گا۔ بوجھے بوڑھے بابا جی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو کھولا، قرآن کریم کو پڑھا، پھر بند کر کے کہا بیٹا یہ قرآن وہ نہیں جو میرے نبی پر اترا تھا، کسی ظالم نے اس کو بدل دیا۔ اب وہ بادہ کہنے لگا خلیفہ صاحب مجھے بات سمجھ آ گئی، میں نے تورات کو بدلا، یہودیوں کے علماء کو پتہ نہیں چلا، میں نے انجیل کو بدلا، عیسائیوں کے علماء کو پتہ نہیں چلا، میں نے قرآن کو بدلا۔ 6 سال کا بچہ بھی سمجھتا ہے کسی نے تبدیلی کی، 96 سال کا بابا بھی سمجھتا ہے کسی نے تبدیلی کی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جو امت اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کی یوں حفاظت کرے، نہ زیر بدلنے دے، نہ زبر بدلنے دے، نہ پیش بدلنے دے، نہ شد بدلنے دے، نہ حرف بدلنے دے، نہ آیت بدلنے دے، پھر مان لینا چاہیے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جو کتاب محفوظ ہے وہ ایک ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ اگر کسی نبی کا دین آج کے دور میں سچا ہے وہ نبی بھی ایک ہے، مدار نجات ہے وہ بھی ایک ہے، اگر کسی کا کلمہ پڑھنا ہے وہ بھی ایک ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، اس نتیجے پر پہنچا کہ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، 2 عالم کے سلطان اپنی جگہ ہیں، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ ساری آسمانی کتابیں تبدیل ہو گئی، اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو فقط ایک، جسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم کہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر یہی بات کی مفتی صاحب 6 سال کے بچے والی، مجھے بعد میں ایک بندہ کہنے لگا مولانا صاحب 6 سال کے معصوم بچے کو بھی پتہ چلتا ہے؟ 6 سال کے معصوم بچے کو بھی پتہ چلتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو، کم از کم عمر کتنی ہے؟ میرا پوتا ہے جس کی عمر 4 سال ہے۔ میں نے کہا اس بلا کو جانتا ہے؟ اس بلا کو جانتا ہے؟ کہتے جی بالکل اس کا ماہر ہے، اس کا لاک کیسے کھولنا ہے، اس کی گیلری کیسے کھولنی ہے، اس میں ویڈیو کی آواز اونچی اور نیچی کیسے کرنی ہے۔ میں نے کہا 4 سال کے بچے کو پتہ چل جاتا ہے؟ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، جب ماں بچے کو گود میں لے کر قرآن سنے تو 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، جب ماں بچے کو گود میں لے کر یہ چلے تو پھر 4 سال کا بچہ اس کا ماہر بنتا ہے۔ ہمیں اس لیے بات نہیں سمجھ آتی، میں درد کے ساتھ بات کہنے لگا ہوں، اس لیے نہیں سمجھ آتی، ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ ایک جملہ فرماتے ہیں آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ایسے ہو جیسے حضرت حسن اور حسین تھے، لیکن یہ کوئی نہیں چاہتا کہ میں بھی ویسے بن جاؤں جیسے علی تھے اور ماں ایسے بن جائے جیسے فاطمہ تھی۔ اگر ماں باپ علی اور فاطمہ ہو تو اولاد حسن اور حسین ہوتی ہے، اگر ماں باپ ہمارے جیسے ہوں تو پھر اولاد جیسے بچوں کو پڑھائیں گے بچوں نے ویسے پڑھنا ہے، جو سکھائیں گے بچوں نے وہی سیکھنا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک استاد نے کلاس میں بچوں سے پوچھا تھا بچوں یہ بتاؤ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک نے کہا جی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل،
اپنی اپنی فرمائشیں بتائی۔ ایک 5 سال کا بچہ کھڑا ہوا، بیٹا آپ کیا بنو گے؟ اس نے کہا استاد جی میں حضور کا صحابی بنوں گا، میں حضور کا صحابی بنوں گا۔ استاد نے کہا تمہیں پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ استاد جی نہیں پتہ۔ یہ پتہ ہے کہ اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا؟ نہیں پتہ۔ انہیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر کون ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنیں گے۔ انجینئر کون ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں انجینئر بنیں گے۔ تم نے جو کہا کہ صحابی بنوں گا، کیوں کہا؟ اس نے کہا استاد جی میں ماں کی گود میں تھا، میری ماں مجھے لوریاں دیتی تو صحابہ کے قصیدے سناتی، میں بڑا ہونے لگا، میری ماں مجھے رات کو سلانے لگتی تو صحابہ کے واقعات سناتی۔ ان 5 سالوں میں میری ماں نے مجھے صحابہ کے اتنے واقعات سنے، وہ لوگ مجھے اتنے اچھے لگے، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر انہی کی طرح بنوں۔ اب وہ بچہ بن تو نہیں سکتا۔ ایک بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی، چھوٹے بچے کو جو کچھ پڑھائیں گے بولیے اس نے وہی کو سیکھنا ہے۔ اگر یہ کہیں گے فلاں کے ساتھ بات نہیں کرنی، چاچا کے پاس نہیں جانا، پھوپھی کے ساتھ بات نہیں کرنی، وہ نفرتیں بانٹے گا۔ اور ابتدا سے اگر محبت سکھائیں گے تو وہ محبتیں بانٹے گا۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا، آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب محفوظ نہیں، اگر محفوظ ہے تو صرف ایک ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ اب بات سمجھیے، اللہ فرماتے انا آتیناک الکوثر، اے حبیب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، اللہ وہ تو اوروں کو بھی دی ہے، محبوب اس کے حافظ نہیں ہیں، آپ کی کتاب کے قیامت کی صبح تک حافظ بنا کر آپ کے نام لینے والوں کو زندہ کر دوں گا۔ قیامت کی صبح تک قرآن کریم کے حفاظ رہیں گے۔ اب یہ قرآن کریم کے حفاظ کہاں تیار ہوتے ہیں؟ اب بات سمجھنا، میں اور آپ نبی کی روحانی اولاد، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ نبی کا روحانی بیٹا، نبی کے روحانی بیٹے ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری اپنے باپ کے مشن کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی کا مشن دین تھا، اس دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ نبی کی زندگی کا مشن قرآن کریم کی حفاظت تھی، اس قرآن کریم کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر بالخصوص حفاظت بھی ایسی جس میں ہمارا بھی فائدہ، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ جس بچے کے دل میں اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ اسے کیا دیں گے؟ جس نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اللہ اسے کیا دیں گے؟ 2 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار لما احترق۔ حضرت امام طحاوی شرح مشکل الآثار میں فرماتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے، اللہ کے نبی اس حدیث میں فرمانا یہ چاہتے ہیں جس مسلمان کے دل میں اللہ کا قرآن موجود ہے، جس مسلمان کے دل میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، پھر کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، نتیجہ قیامت کے دن اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا۔ حضور فرماتے لوگو قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے جس دل میں یہ محفوظ ہوگی، جو قرآن کریم کا حافظ ہوگا، اگر جہنم میں ڈالا گیا جہنم کی آگ اسے تو اس کے سینے کے ایک بال کو بھی نہیں جلا سکتی، اسے اس کے سینے کے ایک بال کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ تو اللہ حافظ قرآن کو دیں گے، جو اس کا تعاون کرتا ہے اسے کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہم النار، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، خدا کی عدالت لگے گی، اللہ پاک حافظ قرآن کو کھڑا کریں گے، جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ اکیلا جاؤں؟ فرمائیں گے نہیں اکیلے نہیں جانا، یہ سامنے لوگ کھڑے ہیں، اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ جہنمی ہیں، اللہ ان کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو میرے فلاں رشتہ دار، یہ فلاں۔ اللہ فرمائیں گے میں تجھے سپیشل کوٹا دیتا ہوں، 10 بندوں کا سپیشل کوٹا، آج ہاتھ رکھنا انگلی کرنا تیرے ذمے ہے، ان کی سفارش کی بنیاد پر، تیری سفارش کی بنیاد پر انہیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں پہنچانا مجھ خدا کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک حفاظ قرآن کو سپیشل کوٹا دوں گے۔ میرے دوستو میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن اعمال کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا، میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا، شاید ہمیں جنت کی ہوا بھی نصیب نہ ہو۔ ہمارے اعمال ہیں کیا؟ ہمارے اعمال ہیں کیا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنے سفارشی تیار کریں، خود قرآن کریم پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھیں،
خود قرآن کریم یاد کرنا شروع کریں، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف شروع کریں۔ حدیث مبارک کے مطابق علماء نے یہ اصول لکھا ہے، اگر کوئی بندہ صدق کے نیت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے، پھر قرآن کریم مکمل نہ کر سکے، قیامت کے دن اللہ اسے حفاظ کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ اگر میں اور آپ باقی سارے کام کر سکتے ہیں تو قرآن کریم کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی اولادوں کو قرآن کریم پڑھائیے، اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کو دین پر لگا کر جائیے۔ اللہ نے آپ کے علاقے میں یہ دین کی بہار لگا رکھی ہے، جامع مسجد بلال ہے، دارالعلوم اسلامیہ ہے، دیگر مساجد اور مدارس ہیں، ان میں خود قرآن کریم پڑھیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے۔ گفتگو کا خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ نے اپنے نبی کی نابالغ اولاد کو واپس لیا، مشرکین نے کہا نام مٹ جائے گا، فرمایا انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کیا معنی؟ ہم نے آپ کو نبوت دی، ہم نے آپ کو کتاب دی۔ اللہ وہ تو اوروں کو بھی دی، فرمایا جیسی نبوت آپ کو دی ایسی کسی کو نہیں دی، جیسی کتاب آپ کو دی ویسی کسی کو نہیں دی۔ نبوتوں میں جو سب سے اعلیٰ تھی وہ آپ کو عطا فرما دی، کتابوں میں جو سب سے اعلیٰ تھی وہ آپ کو عطا فرما دی۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حفاظت قرآن کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔